رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني عملا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وجاء من أقصى المدينة، اور آیا شہر کے کنارے سے رجل یسعی، ایک شخص دوڑتا ہوا. قال، کہنے لگا، یا قوم، اے میری قوم، اتبعوا المرسلین، پیروی کرو بھیجے ہوئے پیغمبروں کی. اتبعوا، پیروی کرو، من لا یسألکم اجرا، ان لوگوں کی جو تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگتے. وَهُمْ مُهْتَدُونَ، اور وہ ہدایت یافتہ ہیں. وَمَا لِيَ، اور کیا ہوا مجھے، لا أعبد الذی، کہ میں عبادت نہ کروں اس ذات کی، فطرنی، جس نے مجھے پیدا کیا. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لٹائے جاؤ گے. أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً، کیا میں بنا لوں اسے چھوڑ کر معبود. إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ، اگر چاہے رحمان کوئی تکلیف پہنچانا، لا تغن عنی شفاعتهم شیئا، تو نہ فائدہ دیں گی مجھے ان کی سفارش کچھ بھی. ولا ينقذون، اور نہ ہی وہ مجھے بچا سکیں گے. انی، بے شک میں، اذا لفی ضلال مبین، اس وقت ہو جاؤں گا کھلی گمراہی میں. انی، بے شک میں، آمنت بربکم، ایمان لایا تمہارے پروردگار پر. فاسمعون، بس تم اچھی طرح سن لو. سورہ یاسین مبارکہ کا دوسرا رکوع چل رہا ہے. اللہ پاک نے پہلے رکوع میں قرآن مجید کی حقانیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ذکر فرمایا، اور اس کے بعد اللہ پاک نے مشرکین مکہ کی حالت ظاہر بیان فرمائی. دوسرے رکوع کے اندر اللہ پاک نے ایک بستی میں بھیجے ہوئے 3 انبیاء کے واقعات کا ذکر فرمایا، اور بستی والوں کے انکار پر اللہ کی جانب سے ان پر عذاب کے نازل ہونے کا ذکر موجود ہے. در حقیقت یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے متبعین کے لیے تسلی ہے، اور مشرکین مکہ اور باطل طبقات کے لیے یہ تنبیہ کے لیے اللہ پاک نے ذکر فرمایا. تو تینوں انبیاء، پہلے 2 کو اللہ پاک نے بستی انطاکیہ کی طرف مبعوث فرمایا، انہوں نے پیغام حق سنایا، لیکن بستی والوں نے ان کا پیغام قبول کرنے کی بجائے ان سے عداوت پر اتر آئے. اللہ نے تیسرا پیغمبر بھیج کر پہلے 2 کی تائید فرمائی اور انہیں قوت عطا فرمائی، لیکن بستی والے پھر بھی حق کو قبول کرنے کو تیار نہ ہوئے، اور معاملہ یہاں تک پہنچا کہ بستی والے ان تینوں انبیاء کے قتل کے درپے ہو گئے اور منصوبہ بنانے لگے. تو اس حال کے اندر اس بستی میں رہنے والا ایک مرد مومن، جس کا مفسرین نے نام حبیب نجار ذکر کیا ہے، اس شخص کو جب علم ہوا تو اس شخص نے قوم کو سمجھانے کی کوشش کی کہ تم ان لوگوں کے در پہ کیوں ہو بیٹھے ہو، یہ تو تمہارا بھلا چاہتے ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، اور ان کا کام تم سے کوئی دنیاوی بدلہ حاصل کرنا نہیں بلکہ خالص تمہاری بھلائی ہے، اور یہ خود 100% ہدایت پر ہیں، تو لہذا تمہارا تو فرض بنتا ہے ان کی بات کو قبول کر لو. اور ان کے سامنے اس شخص نے اس بات توحید یعنی توحید کو ثابت بھی کیا کہ میں بہرحال توحید پر قائم ہوں، اور شرک کی مذمت بھی بیان فرمائی.
انہی کے الفاظ میں اللہ پاک نے یہاں ذکر فرمایا ہے، ارشاد فرمایا وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ، اور آیا شہر کے کنارے سے، اطراف سے، رجل ایک آدمی، یسعیٰ دوڑتا ہوا تیزی کے ساتھ، جیسے نقصان ہوتا ہوا دیکھ کر ایک کوئی شخص بچانے کے لیے جلدی سے چلا آتا ہے، تو اس قوم کو بچانے کے لیے، سازش سے روکنے کے لیے ایک آدمی دوڑتا ہوا چلا آیا، اور اس آدمی نے آ کر کیا کہا، قال فرمایا، یا قوم، اے میری قوم، اتبعوا المرسلین، پیروی کر لو بھیجے ہوئے پیغمبروں کی۔ یہ اللہ نے جو نبی بنا کر بھیجے ہیں تمہارے پاس، یا ہادی بنا کر بھیجے ہیں، ان کی پیروی کر لو۔ اور ساتھ ہی ساتھ انہیں سمجھایا بھی کہ دیکھیں ان کا مقصد تم سے کوئی دنیاوی فائدہ حاصل کرنا نہیں، کسی عہدے کا، کسی مال و دولت کا مطالبہ نہیں ہے۔ فرمایا اتبعوا من لا یسألکم اجرا، پیروی کرو ان کی جو نہیں مانگتے تم سے کوئی بدلہ۔ آج دنیا کے اندر معمولی سا داعی بھی ہے، چاہے وہ عالم دین ہے، گدی نشین ہے، پیر ہے، جب تک تحفے تحائف نہ ملے تو حضرت کی طرف سے دم بھی نہیں کیا جاتا۔ لیکن انبیاء کی شان ہمیشہ یہ رہی ہے، کبھی دنیاوی بدلہ کسی سے نہیں لیا۔ تو فرمایا پیروی کرو ان کی، لا یسألکم اجرا، جو تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے، وہم مہتدون۔ اللہ فرمائے کہ حبیب نجار نے اس قوم کو یہ بھی سمجھایا کہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ ان تینوں نبیوں کی پیروی کرو، اس لیے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ خود ہدایت پر ہیں۔ مسئلہ سمجھا دیا کہ ہمیشہ اس کے پیچھے چلنا چاہیے جو خود کم از کم ہدایت پر ہوتے ہیں۔ اب تو حالت یہ بن چکی ہے، اللہ معاف فرمائے، مریدین کے سامنے حضرت جی اذان ہو جاتی ہے، نماز تک پڑھنے کو تیار نہیں ہوتے، لیکن مرید ہیں کہ ان کا پیچھا چھوڑنے کو تیار ہیں، ان کے قدموں میں جھک رہے ہیں۔ اللہ کے بندوں، جو رب کا فرض ادا کرنے کو تیار نہیں ہے، جو خود ہی ہدایت پر نہیں ہے، وہ تمہارے لیے کیا بھلائی چاہے گا؟ تو حبیب نجار نے یہی مسئلہ سمجھایا، فرمایا میں ان کے پیچھے چلنے کی تمہیں کیوں دعوت دے رہا ہوں؟ اس لیے کہ میں دیکھ رہا ہوں یہ 100% ہدایت پر ہے، اور ظاہر بات ہے جو بندہ خود سیدھے راستے پر ہوگا وہ دوسروں کو بھی کیا دکھائے گا؟ سیدھا راستہ۔ اور آگے حبیب نجار نے اگلی آیات میں اس بات توحید بھی فرمایا ہے اور تردید شرک بھی فرمایا ہے۔ اور یاد رکھیے دعوت کے اندر یہ چیز لازم ہے، ہر نبی کی دعوت اللہ کی وحدانیت کو ثابت کرنا اور غیر اللہ کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے کی مذمت کرنا، یہ ہر نبی کی دعوت کا حصہ رہا ہے۔ اب حبیب نجار کے الفاظ سنیں، کتنے پیارے انداز میں سمجھا رہے قوم کو۔ فرمایا وَمَا لِيَ، اور کیا ہوا مجھے، یعنی میرے اندر اتنی بھی عقل نہیں ہے، لا اعبد الذی، کہ میں اس ذات کی عبادت نہ کروں، فطرنی، جس نے مجھے وجود بخشا۔ عبادت کے لائق تو وہ ہے جو پیدا کر رہا ہے، جس نے وجود دیا ہے۔ تو فرمایا کیا ہوا مجھے، میں پاگل ہو گیا ہوں کہ میں اس ذات کی پوجا نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا؟ اس میں بھی دوسرے لفظوں میں، یعنی اسی جملے کو عکس پر لے جائیں گے تو شرک کی مذمت بھی ہے، بھلا جنہوں نے پیدا نہیں کیا ان کی عبادت میں کیوں کروں؟ یعنی اس ذات کی تو مجھے عبادت کرنی چاہیے جس ذات نے پیدا کیا مجھے، اور جنہوں نے پیدا نہیں کیا میں ان کو کیوں پوجوں؟ ان کا میرے اوپر کیا احسان ہے؟ تو فرمایا کیا ہوا مجھے کہ میں عبادت نہ کروں اس ذات کی، فطرنی، جس نے مجھے پیدا کیا، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ اب ظاہر بات ہے پیدا اللہ نے صرف حبیب نجار کو تو نہیں کیا تھا، ساری قوم، ساری مخلوقات کو بھی پیدا کس نے کیا ہے؟ اب پہلے جملے میں تو صرف اپنا ذکر فرمایا کہ میں تو عبادت اس کی اس لیے کرتا ہوں کہ میں جانتا ہوں وہ مجھے پیدا کرنے والا ہے، جس بات کو تم بھول چکے ہو۔ فرمایا لیکن اتنا یاد رکھو، پیدا کرنا اس کی طرف سے اگر تم نہیں مانتے ہو تو ایک دن آئے گا اس کی طرف تم واپس لوٹ کر کم از کم جاؤ گے۔ یہاں نہ مانا تم نے تو وہاں حساب کتاب برابر ہو جائے گا۔ فرمایا وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اگلے جملے میں یہ نہیں فرمایا اسی کی طرف میں نے لوٹ کر جانا ہے، بلکہ فرمایا اسی کی طرف تم نے بھی ایک دن لوٹ کر جانا ہے۔
جیسے کسی کو دھمکی دی جاتی ہے نا کسی سے، تو کہا جاتا ہے سامنا کرو گے نا تم، پتہ چل جائے گا تمہیں۔ تو حبیب نجار بھی اس انداز میں سمجھا رہے ہیں، فرمایا پیدا تو مجھے بھی اس نے کیا، تمہیں بھی اس نے کیا ہے، لیکن تم نہیں مانتے ہو، تو کم از کم وہ دن آ لینے دو جس دن تم بھی سارے کے سارے اس کے پاس جاؤ گے، پھر سارے حساب کتاب برابر ہو جائیں گے۔ اب اس آیت میں توحید کا اس بات، اگلی آیت کریمہ میں شرک کی مذمت بیان فرمائی، اور بڑے عجیب الفاظ ہیں۔ فرمانے لگے اَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً، کیا میں بنا لوں اس رب کو چھوڑ کر معبود۔ یہ لفظ آلہہ اسی سے الہ بھی ہے، اسی سے اللہ بھی ہے۔ کئی بار میں اس پر ذکر کر چکا ہوں، جس کا معنی ہے وہ ذات جس کی عبادت کی جائے، وہ ذات جس کی عبادت کی جائے، وہ صرف ایک وحدہ لا شریک اللہ کی ذات ہے، اللہ کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق تھا۔ اب عبادت ہے کیا؟ اگلی بات بھی سمجھ لیں کہ عبادت صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کا نام نہیں ہے۔ ہر وہ عمل جس کے کرنے پر آپ یہ امید رکھتے ہیں کہ مجھے ثواب ملے، ہر وہ عمل، وہ جس بھی شکل میں ہو، جس کے کرنے پر آپ امید رکھتے ہیں کہ مجھے ثواب ملے، اجر ملے، وہ کام کیا شمار ہوتے ہیں جی؟ عبادت۔ اور ایسا کوئی بھی کام آپ کریں گے تو وہ صرف کس کے لیے کریں گے؟ غیر اللہ میں سے کسی کے لیے بھی کریں گے، اس پر کوئی ثواب کم از کم آپ کو نہیں ملے گا۔ تو بہرحال فرمایا اَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً، کیا میں بنا لوں اسے چھوڑ کر معبود۔ اگلے جملے میں بڑی عجیب بات سمجھائی، کسی اور کو میں معبود بنا ہی لیتا، لیکن جب میں نے باقیوں پہ غور کیا تو مجھے بڑا عجیب منظر نظر آیا کہ اِن یُرِدْنِ الرَّحْمَٰنُ بِضُرٍّ، کہ اگر رحمان مجھے کوئی تکلیف پہنچانے کا ارادہ فرما لے تو باقی ساری مخلوق مل کر بھی لا تغن عنی شفاعتہم شیئا، وہ سارے مل کر سفارش بھی کرنا چاہے تو ان کی شفاعت کا بھی جب تک اللہ نہ چاہے مجھے کوئی فائدہ دنیا میں بھی نہیں اور محشر میں بھی نہیں۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، انبیاء بھی شفاعت نہیں کریں گے، ہر نبی اس وقت کہے گا مجھے تو آج اپنی فکر ہے۔ آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی فوراً شفاعت کے لیے کھڑے نہیں ہو جائیں گے، آپ علیہ السلام سجدے میں گر جائیں گے۔ اللہ پاک فرمائیں گے ارفع راسک یا حبیبی اشفع تشفع، سر تو تک، اے میرے محبوب اب اپنا سر مبارک اٹھا لیں، سفارش کیجیے، آپ کی شفاعت قبول ہوگی، اب آپ مانگیے آپ کو عطا کیا جائے گا۔ تو اللہ اجازت دیں گے تو حضور علیہ السلام بھی کیا فرمائیں گے جی؟ شفاعت فرمائیں گے۔ تو حضرت حبیب نجار یہی بات سمجھا رہے ہیں کہ میں غیر اللہ کو کیوں نہیں پوچھتا، اس لیے کہ غیر مجھے سارے کے سارے عاجز نظر آتے ہیں، کامل ذات ہے تو صرف کس کی؟ اللہ کی، جو کسی کی محتاج نہیں۔ تو فرمایا لا تغن عنی شفاعتہم شیئا، نہیں نفع دے گی مجھے ان سب کی سفارش ذرا بھر بھی۔ اور فرمایا وَلَا يُنْقِذُونَ، دنیا میں تو لوگوں نے انہیں بہت کچھ بنا رکھا ہے، مشکل کشا بھی ہیں، حاجت روا بھی ہیں، اولادیں دینے والے بھی ہیں، سب کچھ کرنے والے ہیں، لیکن فرمایا اللہ مجھے تکلیف دینا چاہے تو یہ سارے غیر اللہ مل کر مجھے اللہ سے بچا، یہاں بھی نہیں اور وہاں بھی نہیں۔ یہ نہیں کہ رب کا پکڑا حضور چھڑا دے، مصطفیٰ چھڑا دے اور مصطفیٰ کا پکڑا کوئی چھڑا نہ سکے، یہ سراسر قرآن کی اس آیت کے خلاف نظریہ ہے۔ اللہ جسے پکڑ لے اسے کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ ہاں غیر اللہ اگر باقیوں کے حق میں ہمارے سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے تو اللہ نے وہ مخلوق کو جو ہے حق دے رکھا ہے، جب تک معاف نہیں فرمائیں گے تو اللہ معاف نہیں فرمائیں گے، لیکن حقوق اللہ میں کوتاہی ہو تو اللہ نے شرک کے سوا تمام گناہوں کے لیے فرمایا ہے اللہ چاہے تو معاف فرما دیں گے۔ تو اللہ کو جو ہے چھڑانے کا حق حاصل ہے، غیر اللہ کے پاس اللہ کے پکڑے ہوئے کو چھڑانے کا حق حاصل نہیں اللہ کی مرضی کے بغیر۔ بلکہ قرآن مجید نے ایک اور مقام پہ تو بڑا عجیب منظر پیش کیا ہے، بندہ چھڑانا تو دور کی بات ہے، فرمایا یہ سارے کے سارے مل کر اگر ایک مکھی بنانا چاہے تو یہ سب مل کر ایک معمولی سی اللہ کی مخلوق ہے،
جس سے ہر ایک نفرت کرتا ہے. یہ کراہت والی مخلوق بھی یہ سارے مل کر پیدا، اور فرمایا پیدا کرنا تو دور کی بات ہے، إِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، اگر مکھی ان کے کھانے میں سے کوئی چیز ذرہ بھر اٹھا کر اڑ جائے تو یہ مل کر اس سے چھین بھی واپس نہیں سکتے. اتنے عاجز، تو ان کی عبادت کیوں، اس ذات کامل کی عبادت کیوں نہ کی جائے جو کسی کی محتاج نہیں ہے. تو فرمایا وَلَا يُنْقِذُونَ، اور یہ مجھے چھڑا بھی نہیں سکتے. اور اگر خدا نخواستہ میں ایسا کر لوں، یعنی یہ جانتے ہوئے بھی کہ اللہ ذات کامل ہے، خالق ہے، فاطر ہے، اور دوسری مخلوقات ساری کی ساری اللہ کی محتاج ہے، یہ جانتے ہوئے بھی اگر میں غیر اللہ کو معبود بنا لوں تو انی اذن، بے شک میں اس وقت ہو جاؤں گا لفی ضلال مبین، کھلی گمراہی. یہ سراسر گمراہی ہے کہ اس ذات کو چھوڑ کر میں غیروں کی عبادت کرنے لگ جاؤں. اور ساتھ ہی ساتھ فرمایا انی آمنت بربکم، ابھی تک انہوں نے ایمان چھپایا ہوا تھا. اب جب حالات دیکھیں کہ انبیاء کے در پہ وہ بیٹھے ہیں لوگ، تو انہوں نے اپنے ایمان کا بھی اظہار فرمایا میں ویسے ہی تمہیں نہیں سمجھا رہا ہوں، سن لو میرا اعلان، انی آمنت بربکم، بے شک میں ایمان لا چکا ہوں تمہارے رب پر. یہاں پر یہ نہیں فرمایا بے ربی، میں ایمان لا چکا ہوں اپنے رب پر، بلکہ مشرکین پر یہ تنبیہ فرمائی ہے. میں تو مانتا ہوں مجھے اگر وہ روزی دیتا ہے تو یہ کوئی عجب بات نہیں، تم بدبخت مانتے بھی نہیں ہو لیکن وہ تمہارا بھی رب ہے، تمہیں بھی پالنا ہے. میں اس ذات پر ایمان لا چکا ہوں کہ جو تم بدبختوں کی بھی تربیت اور پرورش کرنا ہے. فرمایا انی آمنت بربکم، بے شک میں ایمان لا چکا ہوں تمہارے پروردگار پر. فاسمعون، کان کی کھڑکیاں کھول کر سن لو. اللہ پاک کی پیغام حق ہمیں بھی سمجھنے کی اور اپنانے کی توفیق عطا فرمائے.